تو عیسیٰ کو آسمان پر اٹھائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے درجات بلند ہوئے۔ علم سے دوری ہے یا پھر ذاتی حسد ہے۔ بڑی مونچھیں اس نے رکھی ہوئی ہیں اور کہتا ہے کہ یہ لوگ جاہل ہیں، خود پتہ ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے اور کون کس لحاظ سے بات کر رہا ہے۔ اسلام کو گالی نہیں نہ دے سکتا وہ بندہ، پھر مولویوں کو گالی دینا شروع ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، انصاری آئی ڈی ٹی وی کے ساتھ عظیم انصاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی ویڈیو بہت ہی اسپیشل ہے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہے فیضان رضا نقشبندی صاحب، جو کہ مفتی حسن رضا نقشبندی صاحب کے شاگرد ہیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ ایک 75 روپے کا نوٹ ہے، مفتی حسن رضا نقشبندی صاحب نے اس کو پھاڑ دیا اور سر سید احمد کی تصویر والی سائڈ سے پھاڑا ہے۔ وہ کیوں پھاڑا ہے اور اس ویڈیو کو لے کے شہید سیالوی نے بہت زیادہ غلط باتیں کی ہیں اور پوری ٹی ایل پی کو باتیں کی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم سر سید احمد خان کے بارے میں ان سے جانتے ہیں کہ ان کو دو قومی نظریے کا بانی کہا گیا اور مفتی حسن رضا نقشبندی صاحب نے اس نوٹ کو کیوں پھاڑا، اس کی وجہ کیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا فیضان بھائی، ہمیں سوال تو میں نے کر لیا، آپ بتائیے گا اس بارے میں ذرا ڈیپلی ہمیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ دیکھیں یہ جو ایشو آج کل چھڑا ہوا ہے، سر سید اس کے نظریات کسی سے مخفی نہیں ہیں، کتابوں میں اس نے اپنی ذکر کیا ہوا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اس کو دو قومی نظریے کا بانی کہنا تو یہ سراسر غلط ہے۔ دو قومی نظریہ سب سے پہلے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد الدین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے پیش کیا تھا، اور یہ لوگ تو وہ ہیں جو دو قومی نظریے کے مخالف ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں جناب ہندو، سکھ، بدھ مت، عیسائی یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، انسان جو ہے وہ اپنی فطرت پر ہوتا ہے، وہی اس کا مذہب ہے، نیچری جس کو کہا جاتا ہے۔ باقی سر سید کا جہاں تک تعلق ہے، اس کے سری کفریہ عقائد تھے، اور جتنے بھی اسکول آف تھاٹس ہمارے بر صغیر پاک و ہند سب کانٹیننٹ میں پائے جاتے ہیں، سب کے نزدیک متفقہ اس کے عقائد ایسے تھے جو دائر اسلام سے ایک بندے کو خارج کر دیتے ہیں۔ جنات کا انکار کرنا، فرشتوں کا جو اسلام کا بنیادی عقیدوں میں ہے، فرشتوں کا انکار اس نے کیا، اس کی آپ تفسیر اٹھا کر دیکھ لیں جو قرآن مجید کی اس نے لکھی، اس میں اس نے فرشتوں کا بھی انکار کیا۔ اور اس سے بڑا ختم نبوت پر حملہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہر اپنی فیلڈ میں جو ماہر شخص ہوتا ہے، یعنی جو ایکسپرٹ ہوتا ہے اس فیلڈ کا، وہ اس فیلڈ کا نبی ہے، الیاذ باللہ تعالی۔ اچھا فیضان بھائی، یہ بات تو اس حوالے سے ہمیں 5ویں کلاس سے مطالعہ پاکستان میں پڑھایا جا رہا ہے، اب جا کے ایشو سب سے پہلے مفتی حسن رضا نقشبندی صاحب نے ہائی لائٹ کیا، یہ پہلے اتنی دیر کیوں چھپا رہا ایشو؟ نہیں خیر چھپا تو نہیں رہا، چونکہ نوٹ کے اوپر اس کی تصویر اب آئی ہے، جب اس کی نوٹ کے اوپر پکچر آئی ہے تب سے یہ زیادہ ہائی لائٹ ہونا شروع ہوا ہے، نہیں تو ہمارے مذہبی طبقے میں یا جو ذرا سا بھی دینی شعور رکھنے والا تھا، ریلیجن سے ریلیٹڈ تھا، علم رکھنے والا، اس کو پتہ تھا اس کے عقائد کا۔ میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہر مکتبہ فکر کے اس کے حوالے سے فتاوی جات موجود ہیں۔ اس وقت علماء نے اس کو سمجھانے کی بھی کوشش کی، اور مولانا الطاف حسین علی نے لکھا کہ میں نے اس کو خط بھیجا کہ ہم مسجد تعمیر کر رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں چندہ درکار ہے، کوئی فنڈ درکار ہے، تو اس نے آگے سے جواباً لکھا سر سید نے، جس کو کہا جاتا ہے، ہم تو سر نہیں کہتے، مسٹر احمد اس کو ہمارے جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں، تو اس نے یہ جواباً لکھا کہ آپ یہ مٹی کی ڈھیریاں بنانے میں مشغول ہیں الیاذ باللہ تعالیٰ، اور میں اللہ تعالیٰ کے حقیقی گھر، کالج اور یونیورسٹیز بنا رہا ہوں۔ تو یہ تو مسلمانوں کو انگریزوں کی غلامی اور اس پر آمادہ کرنے کے لیے جن لوگوں کو چنا گیا تھا، سلیکٹ کیا گیا تھا، ان میں یہ تھا، اور غلام محمد قادیانی تھا، اور ان دونوں کا بڑا تعلق رہا، ایک دوسروں کی تعریفوں کے پل بھی انہوں نے باندھے۔ غلام محمد قادیانی دجال کذاب، اس نے کہا کہ میرے اور اس کے نظریات اس طرح سے ملتے ہیں کہ یہ بھی جو ہے وہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے، ان کی والدہ سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ الیاذ باللہ، اس نے کہا کہ یوسف نامی ایک شخص کے ساتھ ان کے تعلقات تھے جس کی وجہ سے الیاذ باللہ، اور اس نے یہ کہا کہ مرزا کانے نے
کہ اس کے اور میرے نظریات ملتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے درجات بلند ہوئے، ان کے عقائد ملتے جلتے ہیں۔ جو ترکیوں کی اور یونانیوں کی جنگ ہوئی تھی جس میں سلطنت عثمانیہ ترکیوں کو فتح ملی تھی، جب مسلمانوں نے، بر صغیر کے مسلمانوں نے اس پر جشن منایا اور ان کو مبارکبادیں دی، تو اس پر اس نے تنقید کی تھی کہ مسلمانوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ انگریز حکومت کا دل دکھانے والی بات ہے۔ اچھا سر، یہ جو کلپ وائرل ہوا ہے مفتی صاحب کا، اس میں شہید سیالوی کو بڑی الجھن ہوئی ہے، بڑی تکلیف ہوئی ہے، کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ علم سے دوری ہے یا پھر ذاتی حسد ہے۔ جب تک اس کو بلایا جا رہا تھا ٹی ایل وی کے پلیٹ فارم پہ یا جلسوں میں، تب تک ٹھیک تھا سلسلہ، تب تک تعریفیں بھی کی جا رہی تھیں، تب تک یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ زرداری کے بیٹے نے تو کبھی جو ہے وہ جلسوں کا اہتمام نہیں کیا، خود کرسیاں نہیں لگائیں، وال چاکنگ نہیں کی، جھنڈے نہیں لگائے، اور سعد رضوی صاحب نے تو یہ سب کچھ کیا، تب تک تو تعریفیں ہو رہی تھی۔ اب اچانک پتہ نہیں کیا ہوگا۔ لیکن اب یہ جو ریسنٹلی ان کا کلپ وائرل ہوا ہے، اس میں انہوں نے سعد رضوی کی سیاست کو، یعنی کہ ماروثی سیاست ہے کہ سعد رضوی میں اور بلاول میں کوئی فرق نہیں ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے انس رضوی صاحب کو چابی والا کھلونا بھی بولا ہے۔ مطلب کیوں اتنی وہ نازیبا الفاظ یوز کر رہے ہیں؟ اس کی نظر میں تو کوئی نہیں ہوگا فرق، چونکہ اس کے پاس نظر ہے ہی نہیں ہے، ہماری نظر میں تو ہے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ دودھ اور گوبر تو ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ نہیں تو ہمارے پاس آپشن اور ہے کیا، ہم دیکھیں کیا، ٹھیک؟ ہم جو ہمارا معیار ہے پرکھنے کا، ہم یہی دیکھتے ہیں نا کہ حضور جدید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کون اہمیت دیتا ہے، اولین ترجیح کون دیتا ہے، فرسٹ پریورٹی کون دیتا ہے دین کو، ہم نے تو یہی دیکھنا ہے نا۔ اب وہ جا کے جناب مندروں میں گھنٹیاں کھڑکائیں اور دوسرے جو ہیں وہ ختم نبوت کے دشمنوں کی تعریفیں کریں، ان کا ساتھ تو ہم نے نہیں نا دینا پھر۔ اچھا، ایک چیز اور بھی مفتی صاحب نے کہا ہے کہ یہ سر سید کی تصویر کی جگہ پہ جو ہے خادم حسین رضوی صاحب کی تصویر لگنی چاہیے، اس کے اوپر بھی بڑی تنقیدیں ہوئی، کیا آیا ایسا ہوگا جب حکومت آتی ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے حکومت دی تو پھر تو یقیناً ایسا ہوگا، لیکن یہ کوئی زور زبردستی اور جبر والی بات تو نہیں ہے نا، یہ تو ایسی بات ہے کہ کسی کی خدمات پر اس کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے، تو اس پر جو ہے وہ اس کا یہ علامتی نشان ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پر ہمارے انڈر پاس بنا تو عبدالستاریدی کے نام پر، اس نے انسانیت کے لیے کام کیا، تو تب بھی استاد گرامی نے یہ تاریخی جملے ارشاد فرمائے تھے کہ اگر انسانیت کے لیے کام کرنے پر اس کے نام کا انڈر پاس بنایا جا سکتا ہے، تو جس نے ختم نبوت کے لیے کام، جس نے انسانیت کی جان کے لیے کام کیا، اس کے نام پر پھر کیوں نہیں انڈر پاس بنایا جاتا؟ تو یہ جس کو خراج تحسین پیش کرنا ہو، جس کی قربانیوں کو اسلام میں عقیدت پیش کرنا ہو، اس کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ قوم کی نظر میں اس کی ویلیو بتائی جاتی ہے، بڑھائی جاتی ہے۔ لیکن چونکہ یہ سارے انگریزوں کے غلام جو ہیں وہ طبقہ ہم پر مسلط ہے، اور جو لوگ انگریزوں کے وفادار تھے، انگریزوں نے پھر نظام تعلیم، ہمارا ایجوکیشن سسٹم تو انہیں کے انڈر ہے نا، جو نصاب مرتب ہوتا ہے، سلیبس ترتیب دیا جاتا ہے، پھر اسی لحاظ سے وہ اپنی پھر مرضی، اپنی باتیں بھی تو منواتے ہیں، تو اس لحاظ سے۔ اچھا، اس میں نا شہید سیالوی نے ایک بات یہ بھی کی ہے کہ یہ جتنے بھی یعنی کہ ٹی ایل پی والے ہیں اسپیشلی، یعنی کہ اگر کوئی دین کے یعنی کہ ٹی ایل پی میں جوائن ہو جائے تو وہ ویل اینڈ گڈ ہے، اگر وہ اس میں ووٹ نہیں دیتا یا ٹی ایل پی کو جوائن نہیں کرتا تو اسے یہ گستاخ کہہ دیتی ہے، اس بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ ایسا تو میرے خیال میں نہیں ہے، بہرحال ہم اس کو تو کیا جواب دیں، جو اس کا کام ہے وہ کرے، ٹھیک ہے؟ بڑی بڑی مونچھیں اس نے رکھی ہوئی ہیں اور کہتا ہے کہ یہ لوگ جاہل ہیں، خود اس کو یہ بھی نہیں پتہ کہ علم ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ علم ہوتا کیا ہے، اس بات کا بھی اسے نہیں پتہ۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ جو ٹی ایل پی جوائن نہ کرے وہ کام سے کرے صحیح۔ بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ آپ کام کریں، ہم آپ کے پیچھے چلنے کو تیار ہیں۔ ہمارا بھی یہی اعلان ہے، ضروری نہیں ہے کہ ٹی ایل پی جو بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ کام کرے، حضور کی عزت و ناموس کی آواز بلند کرے، ہم اس کے پیچھے، ہمارے اکابرین کے طریقے پر چلے۔ علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے طریقے پر ہم دیکھتے ہیں کون چل رہا ہے،
تو وہ پھر ہمیں ایک ہی جماعت نظر آتی ہے، تو پھر ہم ان کا ساتھ نہ دے دوں اور کیا کریں۔ اچھا، کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو شہیر سیالوی ہے یہ بیسیکلی ویورشپ بڑھانے کے لیے مفتی صاحب کو ٹارگٹ کر رہا ہے کہ اس طرح یعنی ویورشپ جو توجہ ہے وہ آئے ان کی طرف؟ ظاہر ہے ویورشپ کا جو چسکا ہے وہ جس کو پھر لگ جائے تو فیمس پرسنالٹیز جو ہوتی ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے اور ویورشپ حاصل کی جائے، اس میں تو کوئی شک نہیں، یہ تو ہر دوسرے بندے کو پتہ ہے کہ اسی لیے کیا جا رہا ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ یا کسی لوگوں کو جو ہے وہ بدزن کرنا ہو سکتا ہے، لیکن اب وہ زمانہ تو رہا نہیں ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ ہو، منٹ سے پہلے لوگ بدزن ہو جائیں، نہیں، لوگ انویسٹیگیشن کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے اور کون کس لحاظ سے بات کر رہا ہے۔ تو اب یہ جو سوشل میڈیا کی جنگ شروع ہوئی ہے یہ کہاں پہ جا کے ختم ہوئی؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب انہوں نے مفتی صاحب کو پکڑا ہوا ہے کہ کوئی بھی کلپ آتا ہے اس کے اوپر تنقید سب سے پہلے شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ انہوں نے جو بات کی ہے وہ انہوں نے اس کے عقائد بھی بتائے ہیں، کس وجہ سے انہوں نے کہا ہے، تو یہ اس کے اوپر یعنی کہ اتنی تنقید کرنی شروع کر دی اس نے۔ کرٹیسائز تو ہر ایک کو کیا جاتا ہے، تنقید کس پر نہیں ہوتی؟ ٹھیک ہے، ہر اچھے کام پر تنقید ہوتی ہے، لیکن ختم یہ کہاں پر ہوگی اس کا اب ہم آپ کو کیا آئیڈیا کوئی نہیں ہے کہ یہ کہاں پر ختم ہوگی، لیکن جو جس طرح وہ چل پڑے ہیں ان کا یہ انداز، یہ طریقہ کار، ان کا انجام وہ خود ہی دیکھ لیں گے۔ جس نے بھی بیسیکلی ہمارے بابا اشفاق صاحب، بابا اردو ہیں جی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ اسلام کو گالی نہیں نہ دے سکتا وہ بندہ پھر مولویوں کو گالی دینا شروع ہو جاتا ہے کہ مولوی ایسے ہیں، مولوی ایسے ہیں۔ اس کو پتہ ہے میں نے اسلام کو برا کہا تو مسلمان میرے مخالف ہو جائیں گے، لہٰذا اسلام کے جو ترجمان ہیں نا حقیقی، وہ ان کے خلاف ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس میں یہ جو ساری جنگ ہے اس میں یہ بھی تو نہیں کہ ٹی ایل پی جو کارکن ہیں ان کو بدزن کیا جا رہا ہو؟ کیونکہ ابھی ریسنٹلی ایک آڈیو لیک والا قصہ چلا ہے سعد الدین صاحب کی جو آڈیو، اس کے بارے میں آپ کو علم ہوگا، وہ اس کے بعد پھر یہ نہیں، بدزن کرنے کی کوشش تو اور توڑنے کی کوشش تو ہر دور میں کی جاتی رہی ہے، لیکن اب جو ہے وہ شعور اور آگے ہی ہمارے نوجوانوں میں اتنی آ چکی ہوئی ہے کہ ان کو پتہ چل گیا ہے، تو اس طرح سے اتنی جلدی کوئی بدزن ہوتا نہیں ہے۔ آڈیو لیک ہو، ویڈیو بھی لیک ہو جائے، ہر چیز خیر ویسے فیک تیار ہو جاتی ہے، ہم اس طرف جا ہی نہیں رہے، نہ ہمارا یہ ٹاپک ہے، لیکن پتہ ہے ہمارے کارکنوں کو جو بھی تحریک سے محبت کرتے ہیں یا اس کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کون کتنی خلوص نیت کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ کام کر رہا ہے اور ہم نے اس کے پیچھے کیسے چلنا۔ جی بہت شکریہ۔ آپ کا شکریہ۔ جی ناظرین، یہ ہمارے ساتھ موجود تھے فیضان رضا نقشبندی صاحب جو کہ مفتی حسن رضا نقشبندی صاحب کے شاگرد تھے۔ انہوں نے بڑی کلیئرلی ہمیں یہ جو موضوع آج کل چل رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر ڈسکرائب کیا ہے، بتایا ہے کہ کیا معاملات ہیں اور کیا اصل میں گیم جو ہے وہ ویورشپ کی ہے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔